بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے کپڑے تر ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، تو نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ میری امت حشر کے میدان میں 12 جماعتوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلی جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے۔ دوسری جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہوگی۔ یہ وہ جماعت ہوگی جو نماز میں سستی اور غفلت کیا کرتی تھی۔ تیسری جماعت اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گی کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، ان میں سانپ اور بچھو بڑے ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے۔ چوتھی جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے منہ سے خون جاری ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے بدلے مال لیا کرتے تھے۔ پانچویں جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے جسم پھولے ہوئے ہوں گے اور ان سے مردار کی بدبو سے سخت بدبو آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ چھٹی جماعت قبروں سے کٹے ہوئے گلے والی اٹھے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ ساتویں جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے منہ میں زبانیں نہ ہوں گی بلکہ خون اور پیپ جاری ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر گواہی نہیں دیتے تھے۔ آٹھویں جماعت قبروں سے اوندے منہ اٹھے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ نویں جماعت قبروں سے سیاہ اور کیری آنکھوں والی اٹھے گی اور ان کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے۔ 10ویں جماعت قبروں سے برس اور جزامی مرض والی اٹھے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو والدین کو ناراض کرتے اور ان کی نافرمانی کرتے، ان کو ستاتے تھے۔ 11ویں جماعت قبروں سے اندھی اٹھائی جائے گی اور ان کے دانت نیل کے سینگ کی طرح ہوں گے۔ ان کے ہونٹ ان کے سینوں پر لٹکے ہوں گے اور ان کی زبان ان کے رانوں پر لٹکی ہوگی اور ان کے پیٹ سے پخانہ نکلتا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیتے تھے۔ 12ویں جماعت قبروں سے اٹھیں گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، عمل صالح کرتے تھے، گناہوں سے پرہیز کرتے اور ان کے خاتمہ توبہ پر ہوا۔ ان کا بدلہ جنت ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور رضا مندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالی کیری آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک منکر اور دوسرا نکیر۔ فرماتے ہیں وہ دونوں اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیا کہتے تھے؟ اگر وہ آدمی مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر کی لمبائی اور چڑھائی میں 70 گز کشادگی کر دی جائے گی اور اس مردہ سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں تاکہ ان کو اپنے اس حال سے باخبر کر دوں۔ فرشتے اس سے فرماتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی آدمی جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو،
یعنی ہر کسی کا جگانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس سے وحشت ہوتی ہے، البتہ جب محبوب جگاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے، اور اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے میں تو لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی کہتا تھا، لیکن میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ منافق کا یہ جواب سن کر فرشتے فرماتے ہیں ہم جانتے تھے، یقیناً تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں نکل آتی ہیں۔ اس طرح ہمیشہ عذاب مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔